أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المدثر کا یہ دوسرا رکوع ہے. دوسرے رکوع کی 25 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 31 سے سلسلہ شروع ہو کر آیت نمبر 56 پر ختم ہوا اور ان آیتوں میں سورت کا تتمہ ہے، اختتام ہے. جس بات کا آغاز ہوا تھا اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اختتام فرمایا، خلاصہ فرمایا. کیونکہ آغاز ہوا تھا اس موضوع سے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے دوشالہ اوڑھنے والے نبی و رسول، اب وقت آ چکا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں. قم فانذر، اور لوگوں کو آگاہ کریں. کس چیز سے آگاہ کریں؟ اس زندگی کے مختصر ہونے سے، دنیا کے فنا ہونے کا جو تصور ہے، اور پھر آخرت. اور لازمی بات ہے اس دعوت کا جو آغاز ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی توحید، اور اعلان کرنے والا وہ خود رسول ہے تو اس کی رسالت کا اعلان. یہ وہ دعوت کا خلاصہ ہے جو مکہ مکرمہ کے ابتدائی زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا. اور اس سے پہلے سورۃ المزمل میں یہ بات میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بھاری بھرکم ذمہ داری آپ کو دی جانے والی ہے، اس کے لیے آپ تیاری کر لیں. میدان ہموار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی تاکید فرمائی وہ شب بیداری، قیام اللیل. عام لوگوں کو تو صرف دن کی نمازیں پڑھنی ہوگی، لیکن اے رسول آپ کے لیے یہ شب بیداری، تہجد اور یہ رات کی نماز اس عظیم خدمت کے لیے لازمی ہوگی، ضروری ہوگی. اس کی آپ تیاری کر لیں. آپ کو آدھی رات کھڑا ہونا ہے، یا کچھ کم کر لے یا کچھ اضافہ ہو جائے، لیکن بہر صورت ایک بڑا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے دربار میں دعاؤں کے ساتھ گزارنا ہے. اس تاکید کے بعد
پھر ذمہ داری دی گئی انذار کی، آگاہ کرنے کی، نبوت کا فریضہ انجام دینے کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو آگاہ کیا آخرت کی حقیقتوں سے، تو یہ بات آپ کی خدمت میں بارہا آ چکی ہے کہ وہ عالم بالا آخرت، وہاں کی چیزیں ہمارے لیے غیب ہے۔ وہ غیب کی حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی ہمارے الفاظ استعمال کیے گئے، ورنہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی پتہ نہیں، زقوم کیسا ہوگا پتہ نہیں، جنت اور اس کی نعمتیں وہ کس اعلیٰ درجے کی ہوں گی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھ رہے ہیں انار تو ہم اپنا انار سمجھ لیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں کی نعمتیں عظیم الشان ہوگی۔ دودھ ہوگا تو پھٹے گا نہیں، پانی ہوگا تو باسی نہیں ہوگا، خمر جس کو ہم شراب سے ترجمہ کرتے ہیں، فرمایا وہ ایک ایسا ڈرنک ہوگا کہ نہ پینے سے منہ سے بدبو آئے گی اور نہ ہی سر گھومے گا اور نہ بےہودہ بکواس تمہاری زبان سے نکلے گی۔ وہ تو ارشاد فرمایا لذۃ للشاربین، ایک مشروب ہوگا اعلیٰ قسم کا، وہ جنت ہی میں پتہ چلے گا۔ لیکن لازمی بات ہے کہ ہم کو سمجھانے کے لیے الفاظ ہمارے استعمال کیے گئے، تو ہمارے الفاظ کی وجہ سے ہم کو غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ عالم بالا کی حقیقتیں، عالم غیب کی حقیقتیں وہ وہاں کے لحاظ سے ہوں گی۔ یہی مشرکین مکہ سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے گیس کر لیا اپنے حالات پر، اور جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو جہنم سے بچو، جس جہنم کے داروغہ 19 فرشتے ہوں گے، علیہ 19 تو ابو جہل کہہ پڑا 19، 10 کو تو میں دیکھ لوں گا، 9 کو تم لوگ دیکھ لینا۔ وہ بیوقوف سمجھ رہا تھا کہ انسانوں جیسے کچھ پہلوان ہوں گے، حالانکہ فرشتوں کا عالم کچھ اور ہے۔ وہ بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں اور نور سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی طاقت اور قوت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس دنیا میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب 19 کہا تو یہ 19 کیا سربراہ ہوں گے، ان کے بڑے لیڈرز ہوں گے، ان کے ماتحتی میں پھر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ خود جہنم کو جو کھینچ کے سامنے لایا جائے گا تو فرمایا کہ 70,000 جہنم کی 70,000 رسیاں ہوں گی، ڈوریاں ہوں گی، یا وہ چیزیں ہوں گی جن سے کھینچا جاتا ہے۔ ایک بوگی کو آپ نے دیکھا ہوگا کھینچنے کے لیے ایک زنجیر لگی ہوتی ہے، تو اس طرح سے زمامن ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ایک کو کتنے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہر ایک کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ تو لازمی بات ہے عالم بالا کی حقیقتیں ہیں، اور ان حقیقتوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے عجیب و غریب اسلوب اختیار فرمایا، وہ ابھی آ رہا ہے۔ ابو جہل کہہ پڑا 19 کیا ہے، دیکھ لیں گے ہم لوگ سب مل کے جہنم جانے والے ہیں نا، پورے جانے والے تھے سرداران قریش، تو ہم 150 ہیں، 19 سے ہم جھگڑا کر لیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، پروردگار کے لشکر سے تو واقف نہیں۔ اس کا لشکر اگر فرشتوں کی شکل میں ہو تو پھر وہ ریت گنی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے فرشتوں کو نہیں گنا جا سکتا، انگنت ہے، وہ بے شمار ہیں۔ اور اس کا لشکر کبھی کبھی وہ ہواؤں کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، کبھی کبھی فضاؤں کی شکل میں، کبھی بارش اور پانی کی شکل میں، کبھی کیڑوں کی شکل میں، کبھی بیکٹیریا کی شکل میں، کبھی کبھی وائرس کی شکل میں جو نظر بھی نہیں آتے۔ اس کا لشکر بہت ہے، اس کے لشکر سے ڈرو۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، یہ تمہاری نصیحت کے لیے کلام نازل کیا جا رہا ہے، لہذا حقائق کو چھوڑ کر خرافات اور روایات میں نہ پڑو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑ جاؤ اور بڑی حقیقتوں کو بھلا دو۔ تم سے کہا جا رہا ہے کہ بے ایمانی کی زندگی بسر کرو گے، ظلم کرو گے، عبادتوں سے محروم زندگی بسر کرو گے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا،
اب کوئی صاحب تماشا کھڑا کر دے، یہ کہے جہنم کی دیوار کتنے فٹ کی ہوگی، سیڑھیاں کیسی ہوگی، سوراخ کیسا ہوگا، داخل کیسے ہوں گے، خارج کیسے ہوں گے، تو سب بکواس ہے۔ یہ موضوع سے ہٹا دینے کی کوشش ہے، جس کو ایک انسان اپنی چالاکی سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ نکما ہے، وہ حقیقت میں الو ہے، بیوقوف ہے۔ کہ ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہے، آپ کو کینسر ہو گیا، تو وہ کہہ رہا ہے اس کا کیا سائز ہوتا ہے، اس کا کلر کیا ہوتا ہے، تو موت کے دانے پہ کھڑے ہوئے ہو، اس کا کلر سائز لے کے کیا کرو گے؟ حقیقت جو ہوتی ہے یاد رکھیے، اس پر ذہن کو مرکوز رکھنا چاہیے۔ جزویات میں پڑھ کر حقیقت کو فراموش کر دینا نادانی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما رہے ہیں آخرت سے، آخرت کی تباہی سے۔ اللہ کی ناشکری کرو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بعد بعض لوگ اپنے آپ کو چالاک سمجھ کر ان الجھنوں میں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا دینا چاہتے ہیں، لیکن لازمی بات ہے اللہ کے سارے نبیوں اور رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا، وہ الجھتے نہیں تھے، وہ اپنے ٹاپک پہ رہا کرتے تھے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، ہم الجھ جاتے ہیں اور دائیں نکل جاتے ہیں، بائیں نکل جاتے ہیں، اصل موضوع کو ہم نہیں پکڑ پاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ دیکھو رب العالمین وہ ہے جو موت و حیات دیتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹاپک سے ہٹانے کے لیے، موضوع سے ہٹا دینے کے لیے نمرود نے کیا کہا؟ وہ تو موت و حیات میں بھی دیتا ہوں، ایک معصوم کو قتل کر ڈالا، ایک قیدی کو چھوڑ ڈالا۔ اب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسفیانہ بحث کرتے، اس سے دلائل دیتے اور یہ کہتے تو ذریعہ بنا، سبب بنا، تو تھوڑی موت دیا، تو لازمی بات ہے بحث سلجھ کر رہ جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہے تو یہ حکومت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اگرچہ اپنے وقت کا یہ وی آئی پی، لیکن بے وقوف ہے، یہ احمق ہے، لہذا اس سے بحث نہ کرو۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، کر کے بتا، اس کا الٹا اگر تو کر سکتا ہے تو کر۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، دیکھتا رہ گیا، جواب ہی نہیں سوچا۔ مرکوز رکھنا اپنی گفتگو کا بڑا صدیقہ ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتا ہے، کبھی نہیں الجھتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا دیتے چلے جاتے، آخرت کی دعوت دینا دیتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الجھانے کی کوشش، کچھ بحث ہو جائے، مباحثے ہو جائیں، وقت برباد ہو جائے، ٹائم نکل جائے، الجھ کر رہ جائے، لیکن وما ہی الا ذکری للبشر، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انسانوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ یہ اللہ کا کلام، قرآن پاک کی آیتیں، جہنم سے ڈرانا، اور عقل مند ہے تو ڈرے گا، اور عقل مند نہیں ہے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جہنم، اس کے اولنا کی 19 فرشتوں کی طاقت، جہنم کی وسعت یا جنت کی وسعت، اور قیامت کا برپا ہونا، میدان حشر، سارے انسانوں کو زندہ کر دینا، یہ ساری چیزیں مشرکین مکہ کو بڑی انہونی سی لگ رہی تھی، اجنبی سی لگ رہی تھی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، ذرا غور کرو، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، اس کائنات پر غور کرو تم، کلا والقمر، کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کلا والقمر، چاند گواہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس کو کیسے قابو میں کیا، کتنی نشانیاں ہیں اس چاند میں تمہارے لیے۔ نشانی نمبر 1، اللہ کی گرفت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیسی ہے، اس کی ربوبیت کیسی ہے، ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رفتار کے ساتھ اس کو دنیا کے اطراف گھما دیا، وہ دنیا کے اطراف ایک رفتار کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی ربوبیت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، سائنٹیفیکلی بہت تفصیل سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آگے دیکھیے کہ اس چاند میں ایک دوسری عجیب و غریب نشانی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فنکشنز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ ایک نظام، ایک سسٹم اپنایا، اس میں تدریج ہے، دھیرے دھیرے ہلال نکلتا ہے،
بالکل باریک سا، اور اس کے بعد دوسرے دن تھوڑا سا بڑا، تیسرے دن تھوڑا سا بڑا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، گریجولی چیزیں ہوتی ہیں. اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام متعین فرما دیا، سنت اللہ ہے، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کے نظام میں تبدیلی بس قیامت کے وقت آئے گی، ورنہ یہ ایسے ہی چلے گا کہ کوپلیں نکلیں گی، دھیرے دھیرے بڑا ہوگا، درخت بنے گا، پھل آئے گا، ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا. یا دیکھیں دھیرے دھیرے سردی ختم ہو رہی، گرمی آ رہی، دھیرے دھیرے رات چھوٹی ہوتی ہے، دن بڑا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ایک بچہ پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے. یہ پوری دنیا کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ایک تدریج کو، گریجولی کوئی چیز اچانک نہیں ہو جاتی ہے، کوئی چیز دھیرے 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 اللہ تعالیٰ اس چیز کو پروان چڑھاتا ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے چاند کے ذریعے سے جو ہم محسوس کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نور سے کبھی محروم نہیں کرتا، کبھی محروم نہیں کرتا. سورج نہیں، چھوٹا سا ایک دیا سے ہی چمک رہا ہے تمہارے سر پر. بڑی نشانیاں ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. وَعَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ارشاد فرمایا کہ کھجور کی ایک شاخ کی جو لکڑی ہوتی ہے چھوٹی سی، ایسے بن جاتا ہے، پھر دھیرے 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 بدر کامل بنتا ہے. یہ ساری چیزوں کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند اس کی منزلیں ہم نے طے کر دی، ان منزلوں سے کبھی وہ ہٹتا نہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کی گرفت، کنٹرول، کہ وہ ہٹ نہیں سکتا، اپنی رفتاری سے چلتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لہذا فرمایا کلا والقمر، کہ یہ چاند یہ بھی تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے، ذرا غور کرو. واللیل اذ ادبر، اور رات پر غور کرو، اور وہ رات جو لوٹ کر جا رہی ہے ذرا غور کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا کہ سورج اور اس کے اطراف دنیا کا گھومنا، اور اس کی وجہ سے موسموں کا تبدیل ہونا، اور خود اپنا روٹیٹ ہونا، اور اس کی وجہ سے دن و رات کا آنا. اچھا یہ بھی دیکھیے، ہم نے ترقی کی تو ہم نے سوئچ بنایا، اور ہم سوئچ پہ انگلی رکھتے ہیں، کھٹ سے روشنی آتی ہے، اور اس کو رکھ کر آف کرتے ہیں، روشنی چلی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بلب بنایا، دھیرے 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 تقریباً 80 منٹ میں پورا روشن ہوتا ہے، اور اس سے ہماری آنکھیں عادی ہو رہی ہیں. آپ ایک بار غور کیجئے، رات پوری تاریخ کو، رات کے 3 بجے، رات کے 2 بجے جو اندھیرا ہوتا ہے، اس کے اچانک 1-1.5 سیکنڈ میں سورج پورا نکل آئے. کتنی پریشانی ہوگی انسان کو، ذرا ہم تصور کریں. تصور بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ عادی ہو چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے، ہلکا ہلکا آسمان نیلا ہو رہا ہے، پھر دھیرے دھیرے روشنی. تو نہ صرف انسان، ساری مخلوق، سارے جاندار مانوس ہو رہے ہیں روشنی سے، وہ پریشانی نہیں ہو رہی. رات ہو رہی ہے، اچانک سورج غائب ہو جاتا، اب تاریکی چھا جاتی. کتنی پریشانیاں ہو جاتی ہیں کہ ہمارا الیکٹرک سسٹم کبھی کبھی فیل ہوتا ہے، جہاں لفٹ ہے وہاں کھڑی رہ جاتی ہے، اور جہاں جو کام ہو رہا ہے وہاں کام پھنس جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتا ہے. دھیرے دھیرے سورج غروب ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اب سورج زوال کی طرف ہے. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے وہ زرد ہونے لگتا ہے، پھر ڈوبنے لگتا ہے، غائب ہونے لگتا ہے، اور تقریباً 60-70-80 منٹ کے وقفے میں پوری روشنی غائب ہوتی ہے. لہذا فرمایا دیکھو واللیل اذ ادبر، رات جب کہ لوٹ کر جاتی ہو اس پر بھی غور کرو. آپ سوچیں گے رات جب آتی ہے اس پہ غور کرنے کی دعوت کیوں نہیں دی گئی؟ یہ بھی قرآن مجید کا ایک حسن ہے، ایک اسلوب ہے کہ رات کا آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اندھیرے کا آنا ہے یہ، لیکن رات کا جانا ایک اچھی بات ہے، صبح کا نکلنا. وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، پھر غور کرو صبح کیسے روشن ہوتی ہے رات کے جانے کے بعد. اسفرا کے معنی ہوتے ہیں روشن ہو جانا. تو دھیرے دھیرے پورا دن روشن ہو جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے. پھر اس کے بعد سے اشراق کے وقت سے کسی قسم کا کوئی انسان کو شبہ نہیں رہ جاتا ہے کہ جس رات میں وہ دشمن کو دوست سمجھ رہا تھا، دوست کو دشمن سمجھ رہا تھا، اور رسی کو سانپ سمجھ رہا تھا، اور
वो सांप को रस्सी समझ रहा था, धोखे में पड़ा हुआ था, लेकिन सूरज निकल गया। अब सारी हकीकतें उसके सामने क्लियर हो चुकी, वाज़ेह हो चुकी। इस तशबीह में एक और खूबसूरती है जिसको मुफस्सिरीन फैलाते रहते हैं और बयान करते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही दौर जाहिलियत, अंधेरा, तारीकी, अकीदा नहीं मालूम था, इबादतें नहीं मालूम थी, अल्लाह से कैसे लौ लगाना तुम नहीं जानते थे, शिर्क में पड़े हुए थे, गुमराही में पड़े हुए थे, और तुमने इस अंधेरे में दुश्मन को दोस्त समझ रखा था, शैतान तुमको लेकर चल रहा था, इब्लीस के नरगे में फंसे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे अब आफताब रिसालत बुलंद हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत शुरू हो गई। पहले तौहीद की दावत दी गई, अल्लाह से जोड़ा गया, आखिरत का अकीदा बिठाया गया, इबादतों का तारुफ हुआ, निज़ामी जिंदगी का तारुफ हुआ, और फिर मदीना मुनव्वरा में आफताब रिसालत पूरी तरह नमूदार हो गया, कोई शक व शुबा नहीं रह गया। ये भी एक तशबीह है कि धीरे धीरे अल्लाह ताला हिदायत का कैसे इंतजाम फरमाता है। वसुब्हि इज़ा अस्फर इन्नहा लइहदल कुबर, ये क़यामत के बारे में जो तुमसे तज़किरा किया जा रहा है, मामूली बात न समझो, बेशक ये एक बहुत अहम तरीन बात है, तुम्हारी जिंदगी का एक अहम तरीन मसला है, आखिरत का मसला। इन्नहा लइहदल कुबर, ये बड़े बड़े मसाइल में से एक मसला है। इंसान गलतफहमी में ये समझ रहा है कि मुलाजमत, तिजारत सबसे बड़ा मसला है, ये समझ रहा है फैमिली लाइफ सबसे बड़ा मसला है, ये समझ रहा है हुकूमत सबसे बड़ा मसला है। ये सारे मसाइल बड़े हल्के फुल्के हैं, आखिरत में पता चलेगा आखिरत सबसे संगीन मसला। इस मसले को हल करो, ये तो अबदी जिंदगी है, न खत्म होने वाली जिंदगी है। नज़ीरन लिल बशर, और यही वो हकीकत है जो इंसान को, जिससे आगाह किया जा रहा है, मुतनब्बे किया जा रहा है, बशर को बताया जा रहा है कि आखिरत को समझो, आखिरत को समझो। अगर आखिरत को मद्देनजर रखकर जिंदगी बसर करोगे, सवर जाएगी। फरमाया कि लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम व यतअख़्ख़र, और अल्लाह ताला वज़ाहत फरमा रहा है अपने कलाम पाक में, उसकी वज़ाहतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियर कर रहे हैं, वज़ाहत फरमा रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं, तशरीफ फरमा रहे हैं। अब इसके बाद इंसानों की जिम्मेदारी है, लिमन शाअ मिनकुम, तुम में से जो चाहे, अन यतक़द्दम, सबकत कर जाए, आगे बढ़ जाए, पेशकश कर दी गई। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो जितना आगे बढ़ेगा, सबसे पहले सिद्दीकीन आगे बढ़ेंगे, शुहदा, फिर सालिहीन, सबकी अपनी अपनी बारी आएगी, फिर उसके बाद थर्ड क्लास, फिर उसके बाद फेलियर्स, फिर उसके बाद से बर्बाद किस्म के, ये इंसानों के जुमरे हैं। शायद फरमाया साबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, सबकत कर जाने वाले हैं जिन्होंने सुना और सुनने के साथ समीअना व अताअना कहा। बीच के लोग दरमियानी, जरा और फिक्र के बाद, थोड़े धक्के खाने के बाद बात समझ में आई, और तीसरे दर्जे के लोग बात समझ में नहीं आई। ये तो तक़सीम है इंसान की। लिमन शाअ मिनकुम यतक़द्दम व यतअख़्ख़र, और जो चाहे वो डिले कर दे, पीछे रह जाए। तो लाज़मी बात है, ये जो सबकत कर जाता है उसको बहुत कुछ मिलता है, बहुत फायदे में रहता है। सीनियर होना, और सीनियर होने के जो बेनिफिट्स है, तो सरकारी मुलाजिमीन से पूछिए, एक दिन की सीनियरिटी में कितने फायदे हो जाते हैं उनको। और जरा पीछे रह गया इंसान, तो फिर उसके बाद से जो नुकसान भुगतना पड़ता है, वो कभी कभी जिंदगी तो जिंदगी, बाद वाली जिंदगी आखिरत में भी भुगतना पड़ता है। कुरैश के बड़े बड़े सरदार बैठे हुए हैं, उसमें अबू सुफियान भी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर तशरीफ फरमाए, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर का जमाना है। और उसके बाद से हज़रत बिलाल आए, इजाजत मिल गई, अंदर चले गए। हज़रत सलमान आए, इजाजत मिली, अंदर चले गए। हज़रत अम्मार आए, इजाजत मिली, अंदर चले गए। ये लोग बैठे हुए वेटिंग लिस्ट, इंतजार कर रहे हैं कि हमको भी इजाजत मिलेगी तो हम भी अंदर जाएंगे, अमीरुल मोमिनीन से बात करना है। लेकिन इनको अभी वक्त नहीं मिला, तो आपस में तबसरा करते हुए कहा कि हम सरदारान कुरैश, एक मकाम हमारा, और हमको देखो बिठा कर रखा, और ये पिछले जमाने के गुलाम नौजवान इनको बुलाते चले जा रहे हैं उमर। तो उसी में से एक साहब कहते हैं, गलती हजरत उमर की नहीं, अमीरुल मोमिनीन की नहीं, गलती हमारी है। इस्लाम के कबूल करने में हम पीछे रह गए,
لہذا ہمیشہ کے لیے ہم پیچھے رہ گئے. یہ لوگ آگے بڑھ گئے, یہ ہمیشہ کے لیے آگے بڑھ گئے. اتنا آگے بڑھ گئے, اتنا آگے بڑھ گئے. حضرت بلال کے معراج کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میرے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ ہے, آگے بڑھ, سبقت ہے. اب آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی نا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کوئی لمبا مسئلہ ہی نہیں ہوگا ان کا, بس میدان حشر سے گزریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک پریزنٹیشن ہوگا جنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے بعد صحابہ نے کہا وہ ہم لوگ ہونا چاہیے, اور لازمی بات ہے اگر اس امت میں یہ شرف کسی کو ملنا چاہیے تو صحابہ کو. بعض صحابہ نے کہا نہیں ہم لوگ کیوں, وہ لوگ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر اسلام لائیں گے. تیسری جماعت نے کہا, ایک تیسری رائے سامنے آئی کہ نہیں وہ لوگ ہونا چاہیے جو اسلام ہی پہ پیدا ہوئے, جنہوں نے کفر کا منہ ہی نہیں دیکھا. اب یہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, ذرا سچی میں گویاں, ہلکا سا شور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, مجھے سے کہا کیا ہوا بھی, کیسی آوازیں ہیں جو میں سن رہا ہوں. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ 70,000 کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے الذین لا یسترقون ولا یرقون وعلی ربہم یتوکلون, اللہ پہ کامل اعتماد رکھنے والے, یہ رقیہ تعویذ واویز کے دھندوں میں نہیں پڑنے والے, بس راست اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا یہ گروپ ہوگا جو جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہو جائے گا. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت فیہم, تم ان میں سے ہو گئے. شمار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دعا نہیں کی, انت فیہم خبر دی, تم ہو گئے ان میں سے. پھر دوسرے صاحب کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا سبقک بھی عکاشہ, سبقت لے گئے عکاشہ, مل گیا. ہر ایک کے لیے تھوڑی لسٹ لگائی جائے گی. سبقت لے لینا یہ انسان کی بہت بڑی ذہانت ہوتی ہے. فوراً سچائی سے, حق سے, اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر لینا. فرمایا لمن شاء منکم ان یتقدم, تم میں سے جو چاہے آگے بڑھ جائے, جو چاہے آگے بڑھ جائے تمہارے اختیار میں. او یتاخر, جو چاہے ڈیلے ہو جائے, پیچھے بیٹھا رہے سست. اور بعد میں جب پوری پبلک داخل ہو اور جب یہ دیکھے کہ نہیں بھائی سب کے سب گزر رہے ہیں چلو ہم بھی مینڈوں کی طرح چلے اس راستے پہ, ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن اپنے اختیار سے, اپنے چوائس سے, اپنی ذہانت سے آگے بڑھ جانا یہ بہت کامیابی کی دلیل ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ اب تم میں سے جو سبقت کر جانا چاہتا ہے وہ سبقت کر جائے, جو تاخیر کرنا چاہتا ہے یہ تاخیر, وہ تاخیر کر دے, ڈیلے کر دے, تمہاری مرضی. کل نفس بما کسبت رہینا, یاد رکھو میدان حشر برپا ہوگا اور پھر ہر شخص اپنے کیے کا پابند ہوگا. رہین کہتے ہیں بطور رہن کوئی چیز رکھ دینا, قرض لیتے ہوئے جیسے ہم قید کرتے ہیں نا بطور سیکیورٹی, کسی کے پاس ہم نے سونا رکھا دیا, بھئی یہ اس مقدار کا سونا ہے, آپ اتنے پیسے ہم کو قرض دے دیجئے. اس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں رہن. تو رہن رکھ کر کوئی چیز جیسے مبادلے میں لی جاتی ہے, تو اگرچہ ٹاپک نہیں ہے لیکن میں ایک اشارہ کر دوں, جو چیز رہن رکھی جاتی ہے اس سے استفادہ جائز نہیں. مجھ سے کوئی شخص قرض لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ چیز بطور رہن آپ اپنے پاس رکھیے, تو اس چیز سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. کیسے؟ مثال کے طور پر کسی نے وہیکل دے دی, کار دے دی, اسکوٹر, بائک, کہ آپ یہ رکھیے مجھے 10,000 دے دیجیے میں 1 مہینے میں لوٹا دوں گا, تو میں اس کو لے کے نہیں گھوم سکتا ہوں. یاد رکھیے جائز نہیں, صرف سیکیورٹی کے لیے رکھ سکتا ہوں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ اس لیے کہ جو کلچر ہے نا رہن پر گھر لے کے گھر میں رہتے ہیں وہ سود کھاتے ہیں, وہ سود کھاتے ہیں, گھر میں آپ نہیں رہ سکتے. فتویٰ یہ ہے کہ گھر کا کرایہ آپ کو دینا ہوگا جس کا گھر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے محتاط تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں کہ کوئی صاحب قرض لے
اور بطور رہن اپنی گائے کو یا اپنی بکری کو یا اپنی بھینس کو رکھا دے تو پھر تم اس کے دودھ سے استفادہ نہیں کر سکتے. دودھ مالک آ کے نتھار کے لے جائے گا, دودھ کے مالک تم نہیں. یہ بھی کہا کہ چارہ بھی تم نہیں دو گے, چارہ بھی مالک دے دے گا, دودھ بھی تم لے لے گا. بس رہن اس معنی میں ہے کہ قرض لوٹائے گا نہیں لوٹائے گا یہ ایک شیورٹی رہے, بس اتنا ہی ہے. رہن سے استفادہ جائز نہیں ہے, سود کے حکم میں ہے, وہ آپ علماء سے فتویٰ لے لیجیے. دوسری طرف میں جانے لگا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر شخص اپنے کیے کی بنیاد پر رہن ہے. ہم لوگ رہن ہے سب, جیسے مالے رہن رکھا ہوا ہوتا ہے صحیح رہن. اب رہن کب چھوڑائیں گے آپ سوچئے, جب آپ پیمنٹ پورا کر دیں گے رہن چھوٹ جائے گا نا. تو میری آپ کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں, یہ گردن کب آزاد ہوگی جب حق عبادت ہم ادا کر دیں گے. یہ حق اللہ نے جو وجود دیا اس وجود کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا پورا کر دیں. کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین, ہر شخص اپنے کیے کی بنیاد پر وہ رہن ہے مگر اصحاب الیمین وہ رہن ادا کر چکے, وہ رقم ادا کر چکے, پیمنٹ کر چکے. سمجھ لیجیے اصحاب الیمین, اور انہوں نے اپنی زندگی کو واپس لے لیا ہے, ان کا رہن کا معاملہ ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا, انہوں نے حق ادا کر دیا, جو حق ادا کرنا تھا, جو ڈیوٹی ادا کرنی تھی انہوں نے پوری کر دی. لہذا اب ان کی جانیں آزاد ہو چکی ہیں اور وہ میدان حشر میں ایک احساس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد سے ان کے ساتھ جو میدان حشر کے معاملات ہونا ہے وہ ہو چکے ہیں. لازمی باتیں یہاں وہ تفصیل نہیں ہے کہ میزان عمل پر جائیں گے, پل صراط پار کریں گے, اور سب چیزیں, اور ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی. یہاں تک کہ وہ مرحلہ آئے گا کہ فی جنات, ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, اور وہ جنت میں داخل ہوں گے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ نہیں فرمایا, سورۃ الزمر میں تذکرہ فرمایا کہ سلام کیا جائے گا, فرشتے کھڑے ہو کر سب دستہ سلام کریں گے, اور اس کے بعد استقبال ہوگا عظیم الشان. ان سے کہا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو چیز حاصل کرنا چاہو تم حاصل کر لو, تمہاری خواہش کے مطابق تم کو چیز سپلائی کی جائے گی, دی جائے گی, عطا کی جائے گی. نعمتیں ہوں گی, پھل, نہریں بہ رہی ہوں گی, کہیں دودھ کی نہر, کہیں شہد کی, کہیں مشروبات کی, اور کہیں عالم یہ کہ پھل وہ سر پہ لٹک آ رہے ہوں گے کہ پورے پکے ہوئے لیکن کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. خدام ہوں گے, برے ہوں گی, بچھونے لگے ہوئے ہوں گے, آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے, بالا خانے ہوں گے, اور ان بالا خانوں میں آپ خورے ہوں گے, اور خدمت ہو رہی ہوگی, ڈرائی فروٹ پیش کیے جا رہے ہوں گے. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ, سورۃ الواقعہ پڑھ لیجئے, سورۃ الزمر پڑھ لیجئے. یہ ساری نعمتوں کے درمیان اچانک کیا ہوگا؟ يَتَسَاءَلُونَ, آپس میں دو بچھڑے ہوئے بھائی ملیں گے, ماں باپ ملیں گے, دوست ملیں گے, مختلف قسم کی ملاقاتیں ہوں گی. تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ارے ہمارے ساتھ ایک فلاں بھی تو رہتا تھا, ہم 3 دوست تھے, ہم 2 تو یہاں ہیں, تیسرا بھی تو رہتا تھا. انل مجرمین, لیکن وہ مجرم ہوگا. تو پوچھیں گے اس مجرم کے بارے میں کہ فلاں شخص کہاں ہے, اٹھنا بیٹھنا تھا, کھانا پینا تھا, اور جب دعوتیں ہوتی اس کی بھی باری لگتی, ہم بھی اس کے پاس جاتے, وہ بھی ہمارے پاس آتا. وہ ہمارا بڑا عزیز تھا, رشتہ دار تھا, دوست تھا, پڑوسی تھا. مختلف بنیادوں پر جو انسان کے روابط ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر وہ یاد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اور بھی 1-2 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی اپنے نتیجے سے مطمئن ہو جانے کے بعد کہ اب سارے مرحلے ختم ہو گئے الحمدللہ, فوراً یاد کریں گے اپنے ساتھیوں کو, رشتہ داروں کو, اور ہو سکتا اور بھی قریبی رشتہ داروں کو یاد کریں گے, بعض والدین کو یاد کریں گے, بعض اولاد کو یاد کریں گے. وہ کہاں ہیں, وہ کہاں ہیں؟ یتساءلون عن المجرمین, کہ مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اچانک پردہ ہٹے گا تو ان مجرموں کو اپنے سامنے دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ تڑپ رہے ہیں, اچھل رہے ہیں آگ سے,
پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ کہیں گے جنتی کہ دیکھو پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہمارے ساتھ تو پورا ہو گیا، تمہارا کیا حشر ہے، تمہارا کیا حشر ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم کو بھی اللہ کے وعدے پورے ہو گئے، بس تڑپ رہے ہیں، اگر مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بینہما حجاب، پردہ ڈال دیا جائے گا، مدد کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ اچانک جب وہ یہ کہیں گے کہ فلاں ساتھی تھا، نام یاد آئے گا، رشتہ یاد آئے گا، تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے اس ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہیں گے ہاں ذرا خیریت تو لے لیں۔ تو آج کل تو آپ کو معلوم ہے نا، بہت آسان ہو گیا کہ فون پہ نظر آ جاتا ہے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے، آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو آخرت ہے۔ میں پھر عرض کر چکا ہوں، ابھی پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہاں کی حقیقتوں کو یہاں ہم مثال ہی کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اب وہ پردے پہ وہ منظر نظر آئے گا، یا جھانکنے سے جہنم نظر آ جائے گی، یا کھڑکی کھول دی جائے گی، یہ کیا ہوگا ہم نہیں بتا سکتے، لیکن سامنے ان مجرموں کو دیکھیں گے جنتی احباب ان مجرموں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم کیسے پہنچ گئے تم، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے نا، اتنا برا حشر تمہارا کیسا ہو گیا، ما سلککم، کس چیز نے تم کو پہنچا دیا، فی سقر، جہنم کی آگ میں۔ آگے جہنم کو کہتے ہیں، دوزخ کی آگ کو کہتے ہیں سقر۔ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے نا، نماز نہیں پڑھتے تھے، مصلی نہیں تھے ہم، نماز نہیں ادا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہم جہنم پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم جانے والوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، الگ الگ قسمیں، فرمایا ایک صاحب تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، آدھے گھنٹے کے لیے، فرمایا ایک صاحب ایک دن کے لیے جائیں گے، ایک صاحب ایک سال کے لیے جائیں گے، اور فرمایا کہ ایک صاحب جائیں گے اتنی لمبی مدت کے لیے جتنی لمبی اس دنیا کی عمر ہے، اور فرمایا کہ اب جب ایک دن کہا جا رہا ہے تو غلط فہمی میں نہ رہو، 24 گھنٹے، آخرت کا دن ہو سکتا ہے تمہارے 50,000 سال کے برابر ہو، آخرت کا 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے تمہارے 100-200 سال کے برابر ہو۔ یہاں کے دن پر، یہاں کے گھنٹوں پر پھر آخرت کو گیس نہ کرو۔ ارشاد فرمایا کہ الگ الگ مقدار ہوگی، بعض لوگ بہت لمبا رہیں گے، بعض مختصر رہیں گے، لہذا اسی اسنا جنتی دیکھیں گے اپنے ساتھیوں کو کہ وہ جہنم میں، پوچھیں گے کیوں گئے، تو لازمی بات ہے کسی نے 10 نمازیں چھوڑی ہوں گی، تو ہو سکتا میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں 10 نمازوں کے اوقات تک ان کو جہنم میں رہنا پڑے، کسی نے 100 نمازیں چھوڑی ہوں گی، کسی نے عمر بھر چھوڑی ہوگی، کسی نے عمر بھر چھوڑی ہوگی، تو عمر بھر کے لیے ان کو وہاں کے اعتبار سے سزا ملے گی، اور پھر ایمان کی بنیاد پر بہر صورت نجات ہوگی۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے فرمایا، لوگوں نے بتایا کہ بہت طبیعت خراب ہے، نزا کے عالم میں ہے، تو ان کے شاگرد عیادت کرنے گئے تو گریہ تاری رو رہے تھے۔ شاگرد نے کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، آپ کیوں پریشان ہوتے؟ اللہ تعالیٰ ضرور رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ تو حضرت عبادہ کہتے ہیں ہاں یہ تو یقین ہے، اور ایک حدیث میں اس وقت بیان کر دوں، اب تک میں نے بیان نہیں کی، لیکن چونکہ اب میں سمجھتا ہوں رخصت ہو رہا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میسج، ایک پیغام میرے پاس نہ رہ جائے، بددیانتی نہ ہو، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص نے ایمان قبول کر لیا اللہ کی توحید پر، میری رسالت پر، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جہنم سے نجات دے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے دین کی، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کتنی مدت انسان جہنم میں پڑا رہے گا یہ پتہ نہیں۔ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بھگت رہے سزا، ابھی کتنے دن بھگتنا ہے پتہ نہیں۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کبھی ہم غریبوں کے کھانے کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ بدن کی عبادت نماز، مال کی عبادت صدقات، انفاق، دونوں، یہ دو چیزیں ہیں جس کے معنی ہے کہ انسان کامل الایمان ہے۔ لازمی بات ہے جو بدن کی عبادت روزانہ 5 مرتبہ کرتا ہے تو رمضان کے روزے کیوں چھوڑے گا؟
اور لازمی بات ہے جو غریبوں کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، کھلاتا ہے، تو وہ حج کیوں چھوڑے گا؟ اس کے پاس پیسے ہوں گے، حج کو ضرور جائے گا۔ تو اگر بدن عبادت کا عادی ہے اور جیب بھی مسلمان ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، تو یہ ایمان جامع ہو گیا ہے، کامل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کی چیزیں انسان کے لیے بہت آسان ہے۔ لہذا دونوں عبادتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، بدنی عبادت، مالی عبادت۔ قالوا لم نكن من المصلين، وہ جہنم میں جانے والے کہیں گے کہ نمازوں کا اہتمام نہیں تھا، غفلت کرتے تھے، چھوڑتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، وقت کو ضائع کر دیتے تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کے کھانوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، غریبوں کے کھانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ انسان کی انسانیت کی دلیل ہوتی ہے وہ کسی کو بھوکا نہ دیکھے، کسی کو بھوکا نہ دیکھے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ اگر یہ تقاضا نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ حیوان ہوتا ہے نا، اپنا پیٹ بھرتا ہے، اس کو دوسرے کی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے وہ دوسرے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھا کر سو جائے اس کا پڑوسی بھوکا پڑا رہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو اپنے پڑوسی کی فکر رہے گی، اس کے گھر کھانا پکا کہ نہیں پکا، اس کے بچوں کو کھانا ملا کہ نہیں ملا، یہ کیفیت۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور تیسری بات وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، باتیں بنانے والوں کے ساتھ خوب باتیں بناتے تھے۔ فن بن گیا ہے نا، آرٹ، ملکہ ہو گیا ہے باتیں بنانا، باتیں بگاڑنا، تعویلیں کرنا، بال کی کھال نکالنا۔ یہ ملکہ، یہ فن قیامت کے دن وبال بنے گا، قیامت کے دن وبال بنے گا۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے سمعنا واطعنا، حکم دیا کہ عمل کرو، یہ نہیں کہ تم کو کہا گیا گائے ذبح کرو تو اس کا رنگ کیا ہے، اگر رنگ اس کا زرد ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہے، اگر اس کی عمر درمیانی ہونی چاہیے، اس کا سائز کیا ہے۔ یہ باتیں بنانے کا مزاج یہ یہودیوں کا مزاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ جب حکم ہو تو پھر اطاعت ہو، اللہ کا حکم ہے لہذا فرما برداری ہو۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، خاضہ کے معنی ہوتے گفتگو میں گھس پڑنا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا باتیں بنانا، بات سے بات نکالنا، تعویلیں کرنا، ہیلے بہانے کرنا۔ لہذا یہ ساری کیفیتیں ہم دنیا میں اپنائے ہوئے تھے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو، اذان ہو گئی، ہم بات بناتے تھے کہ ابھی جماعت 1:30 بجے کی باقی ہے، 1:30 بج گئے تو ہم کہتے تھے 1:45 کی جماعت باقی ہے، 1:45 ہو گئے، کسی نے ٹوکا تو کہا 2:30 بجے کی جماعت باقی ہے، یہاں تک کہ نماز قضا ہوتی تھی۔ باتیں بنانے والوں میں سے تھے ہم، ٹالنے والوں میں سے تھے ہم۔ اور یہ سب کیوں تھا؟ یہ اس لیے ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ کہ ہم آخرت کا اصلاً انکار کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے مسلمان آخرت کا انکار، دیکھیے ایک انکار ہوتا ہے زبان سے، اور زبان سے انکار کرنے والا ذرا بہادر ہوتا ہے، تھوڑا اس کے اندر حقیقت پسندی ہے، وہ بہادر ہے، جرأت کے ساتھ بول دیا میں نہیں مانتا، ہو گیا منکروں میں سے، قصہ ختم۔ ایک انکار ہوتا ہے عمل سے، عمل سے جب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے پھر بھی کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو عملی طور پر وہ یہ کہہ رہا ہے میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، اس کے دل میں پختہ عقیدہ نہیں ہے۔ دل کا یقین لازمی بات ہے، عمل کا نتیجہ لے کر آتا ہے۔ آپ کے دل میں یقین ہے کہ آگ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، دیا سلائی اگر میں جلا دوں تو وہ چھوٹا سا جو شعلہ ہے اس کی طرف آپ کا ہاتھ نہیں آگے بڑھے گا، پیچھے ہی ہٹے گا۔ دل کا یقین ہے نا، تو لازمی بات ہے عمل نتیجے کے طور پر سامنے آیا۔ جب یقین ہے تو ہم آگ سے بچتے ہیں، یقین ہے تو ہم کرنٹ سے بچتے ہیں، اور آخرت کا یقین ہے تو اللہ کی نافرمانی سے کیسے نہیں بچتے پھر؟ یقین ہی تو کمزور ہے، عقیدہ آخرت میں کمزوری ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ میں قیامت کے دن کو جھٹلاتا تھا، لیکن اس کا ایک ذرا سا تھوڑا پھیلا کے میں ترجمہ کر دوں کہ آخرت کے دن کو میں اہمیت نہیں دیتا تھا، لائٹ لیتا تھا، وہ ہوگا کبھی مریں گے، ہوگی آخرت، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حتی اتانا یقین، اچانک معلوم یہ ہوا کہ قصہ ختم ہو گیا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ یقین موت کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یقین متعدد مقامات پر موت کے معنوں میں ارشاد فرمایا
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ موت نہ آ جائے. وہاں بھی یقین موت کے معنوں میں، یہاں بھی یقین موت کے معنوں میں. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، موت آنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے نا. موت جیسے ہی آتی ہے تو پھر تو یقین ہو جاتا ہے آخرت بھی سچائی ہے، ساری منزلیں آنکھوں کے سامنے نظر آ جاتی ہے. لہذا فرمایا کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، نمازوں کا اہتمام نہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں، باتیں بناتے رہتے تھے. اچانک موت آ گئی، ایکسیڈنٹ کے ذریعے آئی، بیماری کے ذریعے سے آئی، ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے آئی، کینسر کے ذریعے سے آئی. اچانک پتا چلا کہ اب بچنا نہیں ہے. ہمارے عزیزوں میں تو عجیب بات کیا ہوا کہ ہمارے دور کے کزن ہم عمر، وہ ان کو کچھ تھوڑا سا مسئلے چل رہے تھے، علاج کے لیے گئے بیچارے، اور وہاں ڈاکٹر پورا چیک اپ رپورٹ وغیرہ آنے کے بعد سے ان سے کہا کہ آپ کو بلڈ کینسر ہے. انہوں نے کہا میں ذرا ابھی لیٹرین جا کے آتا ہوں. لیٹرین جا کر آئے، سیدھا اسٹیچر پہ ہلا، قصہ ختم، آ گیا مسئلہ. اللہ تعالیٰ کا حکم کب آئے انسان سمجھ نہیں سکتا، لمحوں میں اللہ کے فیصلے آ جاتے ہیں. اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غافل، اپنی موت سے غافل، آخرت سے سفر کرتا رہتا ہے، اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے. فنکشنز میں شریک رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے. اور پھر اچھے انسان عبادتوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے. حتی آتانا الیقین، جب یقینی کیفیت آ جائے گی موت کے بعد پھر کوئی اختیار نہیں رہ جائے گا. لہذا ارشاد فرمایا وہی شروع میں کیا فرمایا تھا، فَلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ يَتَقَدَّمْ، جو تم میں سے چاہے سبقت کر جائے، سمجھ لو کیا ہونے والا ہے آگے چل کر، اور پھر آگے بڑھ جاؤ ایمان کی طرف، یقین کی طرف، اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ورنہ شفاعت کرنے والوں کی سفارش کام نہیں آئے گی، دیکھتے رہ جاؤ گے. عام طور پر جو شفاعت کا تصور ہے، اس شفاعت کے تصور کو صحیح سمجھنا چاہیے. اور بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک تو نمبر ایک، شفاعت کب ہوگی، اس سے پہلے کن مسائل سے انسان گزر جائے گا وہ بھی تو ہے. جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کوئی 1 صدی جہنم میں پڑا رہے گا، کوئی 4 صدی 10 صدی، وہ بھی تو بھگت کر گزرنا پڑے گا، پھر جا کے شفاعت کی باری آئے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ شفاعت بھی یاد رکھیے، جو سفارش ہوگی اس کے لیے بھی انسان کو اہل ہونا ہوگا، کچھ ایلیجیبلٹی ہوگی تبھی وہ اہل ہوگا. بغیر اپنے اندرونی صلاحیت کے شفاعت کا وہ مستحق ہو کر جنت میں چلا جائے، یہ غلط فہمیاں ہیں، لوگ ذہن سے نکال کر پھینک دیں. اور پھر یہ کہ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار، شاید 10 مقامات ہوں گے، آپ شمار کریں تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھو انکنڈیشنل سفارش نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، سفارش کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. آیت الکرسی میں کیا ارشاد فرمایا، وہ تو آگے پیچھے سب جانتا ہے تم کیا کر کے آئے، معاف کرنا ہے تو وہ خود معاف کر دے گا، سفارش کی کیا ضرورت ہے اس کو. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کا علم تو بہت وسیع ہے، محیط ہے ہر چیز پر. شفاعت صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا اعزاز ہو، اللہ کے نیک بندوں کا اعزاز ہو. جتنا بندہ نیک ہوگا اتنا بڑا اعزاز ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک صاحب ایسے ہوں گے جو ایک صاحب کی سفارش کر لیں گے، لیکن فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے خاندان بھر کی کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے، اتنے پیارے ہوں گے، پورے کنبے کو، قبیلے کو وہ جہنم سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو سفارشیں جو ہوگی وہ بندوں کے اعزاز کے لیے ہوگی، اور انہی میں اعزاز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مقام محمود ہوگا. لازمی بات ہے جب مقام محمود ہوگا تو سب سے بڑی سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، شفاعت کبریٰ اس کو ہم کہتے ہیں. اس کا پورا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ پریشان بھاگے پھر رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے جد امجد ہے، جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے اس سے نکالنے کے لیے سفارش کیجیے.
حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی 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 نفسی، میں خود آج بہت پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں میری گرفت نہ ہو جائے کیونکہ میں نے درخت کا مزہ چکھ لیا تھا، میں ہمت نہیں کر پا رہا ہوں۔ جاؤ نوح کے پاس، ہو سکتا وہ تمہاری سفارش کر دے۔ دوڑتے دوڑتے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں خود 2-3 باتوں پر پچھتا رہا ہوں۔ ایک تو میں نے کہا تھا اللہ ان کافروں کو ہلاک کر دیجئے، جب میں نے خود انسانوں کو ہلاک کرنے کی بددعا دے دی تھی تو آج کیا سفارش کروں؟ نفسی 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 نفسی، میں بچ جاؤں، اللہ مجھے بچا دیجئے، اللہ مجھے بچا دیجئے۔ دوڑتے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے زندگی میں 3 بار اس طرح گفتگو کی تھی جو میرے معیار کے مطابق نہیں تھی۔ جو صدیق تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے پاس خلیل مقبول، وہ مقام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فیصلہ کریں گے کہ اس مقام سے میری گفتگو فروتر تھی، لہذا میں ہمت نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں سفارش کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ تو کلیم اللہ رہے، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، آج آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرا عالم یہ تھا کہ میں غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکا، ایک گھونسا مارا وہ مر گیا تھا، آج تک میں ڈر رہا ہوں کہ قتل کے جرم میں نہ پکڑا جاؤں، میں کہاں سے تمہاری سفارش کروں؟ اس پہ میں مغفرت مانگ رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ بلا وہ قتل میں جانتے بوجھتے نہیں کیا تھا، آپ معاف فرما دیجئے۔ حالانکہ وہ اللہ کی حکمت سے ہوا تھا، فرعون کے خاندان کے ایک فرد کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جھگڑے سے دور کرنے کے لیے ایک ہی گھونسا مارے تھے تو وہ مر گیا، کمزور بہت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ چھوٹے قصور تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت حساس ہوتے ہیں، اور ہمارے نزدیک جو نیکیاں ہوتی ہے کبھی کبھی وہ انبیاء علیہ السلام اس کو کوتاہیاں سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نزدیک بڑی نیکی ہے 15 منٹ کے لیے تہجد پڑھ لے، لیکن نبیوں کے نزدیک 15 منٹ تہجد پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، وہ تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی تہجد پڑھتے ہیں نا۔ تو بہت سی چیزیں جن کو ہم نیکی سمجھتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی شان سے فروتر ہوتی ہیں، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں غفیر پہنچے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت میں پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں گر جاؤں گا، سجدہ ریز، سجدہ کر کر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری دنیا کے 24 گھنٹے گزریں گے یا ہفتہ یا مہینہ، بہت لمبی مدت اللہ تعالیٰ کے دربار میں میں وہ اللہ کی حمد و ثنا پڑھوں گا جو اسی وقت مجھے الہام کی جائیں گی، فرمایا اسی وقت وہ محامد، وہ حمد کے کلمات اسی وقت مجھے عطا کیے جائیں گے، وہ ایسی اللہ کی خوشامد کروں گا۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو خوشامد کا ایک جو طریقہ ہوتا ہے نا کہ گھگیا کر تڑپ تڑپ کر کہنا، وہ کیفیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں بڑی لمبی مدت دراز اپنے مولا کے دربار میں سجدہ ریز رہوں گا، تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل تؤتی اشفع تشفع، اے محمد آپ سر اٹھائیے، سوال کیجئے اور پھر آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور فرمایا یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو زندگی میں ایک اختیار دیا تھا، ہر رسول کو زندگی میں ایک اختیار دیا تھا، اور وہ اختیار وہ اپنی زندگی میں استعمال کر گئے۔ کسی نے کہا کہ میرے مخالفین کو تباہ کر دیا جائے، کسی نے کچھ، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ کو بھی اختیار دیا جا رہا ہے، آپ 2 چیزوں میں سے ایک چیز آپ اختیار کر لیں کہ آدھی امت آپ کی جنت میں چلی جائے ایک، یا پھر یہ کہ مقام محمود پر آپ کو شفاعت کبریٰ ملے، تو میں نے کہا تھا اللہ مجھے مقام محمود ملے، شفاعت کبریٰ ملے، لہذا اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، اور پھر شفاعت کبریٰ ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کے اہل ہوں، اتنا تو ہونا اس کے تو اہل ہوں، کم سے کم بھائی کم سے کم گورنمنٹ پروموٹ کرنا چاہ رہی ہے آپ کو، لیکن آپ انٹر تو ہو حال میں، ایگزامینیشن حال میں ہال ٹکٹ تو لے، انٹر تو ہو، اس قابل بھی نہیں ہے، گھر میں بیٹھے نام بھی نہیں لکھا ہے اسکول میں، آپ چاہیں
ग्रेजुएशन की भी टिकट मिल जाए, एमए की भी, पीएचडी की भी, एमबीबीएस की, इंजीनियरिंग की, सब मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी होती है, उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को तो हम अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाकर ये कहने के काबिल तो बने, अल्लाह के रसूल सिफारिश कर दीजिए मेरी, अगर मेरा मुंह इस काबिल है तो एतमाद के साथ मैं जिंदगी बसर कर लूं कि शिफा होगी, और मेरा मुंह इस काबिल नहीं है, खबर लेने की जरूरत है। फमा तनफउहुम शफाअतुश शाफिईन, खाबे खरगोश में न रहो, कोई सिफारिश। इरशाद फरमा कि अल्लाह ताला साफ इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में कि कोई भी सिफारिश अनकंडीशनल नहीं होगी। नंबर एक, वही करेगा जिसको हम इजाजत देंगे, उन्हीं के बारे में करेगा जिनके बारे में हम इजाजत देंगे, हर एक की नहीं की जाएगी, उन्हीं की करेगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लिमन याज़न, जिनके बारे में इजाजत दी जाएगी और उतनी ही की जाएगी जितने का वो मुस्तहिक होगा, जो चाहे वो सिफारिश नहीं होगी। शफाअत के सिलसिले में गलतफहमी में रहकर बदआमलियों में इंसान को नहीं फंसना चाहिए। फमा लहुम अन तज़किरति मुअरिदीन, क्या हो गया लोगों को कि नसीहत के सामान से मुंह मोड़कर जिंदगी बसर कर रहे हैं। और अल्लाह ताला इरशाद फरमा, और ये इरशाद ऐसा है कि एक हकीकत हाल की तस्वीर जो पेश कर दी गई हमारे और आपके सामने, कान्नहु हुमर मुस्तनफिरा फरत मिन कसवरा, कि आलम ये है कि ऐसा लगता है जैसे बिथके हुए गधे हैं जो जबरदस्त किस्म के ताकतवर शेर के हमले से दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। हुमर हिमार की जमा है, हिमार आपने लफ्ज़ सुना होगा, गधे को कहते हैं। हुमर मुस्तनफिरा, नफरा के माने होते बिदकना, और जो एक वहशी जानवर किसी बकरे पर, किसी बैल पर, किसी मवेशी पर हमला करता है तो उस मंजर को आप देखिए, वो कैसे थर्राते हुए दौड़ते हैं, भागते हैं, उछलते, फराटे भरते हुए निकल जाते हैं। फरमाया कि ऐसे जैसे कि ज़ेबरा पर शेर हमला कर रहा हो। ज़ेबरा तर्जुमा कर सकते हैं, क्योंकि हुमर अरबी में दो तरह से होता है, अल हिमार अल अहली गधे को कहते हैं, अल हिमार अल वहशी ज़ेबरा को कहते हैं। दोनों के लिए एक ही लफ्ज है मगर इजाफत की जाती है। अल हिमार अल अहली के जो पालतू किस्म के गधे होते हैं, शहरों में होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन ऐलान किया था कि अल्लाह ताला ने आज से तुम्हारे लिए इन गधों के गोश्त को हराम कर दिया। अल हिमार अल अहली का लफ्ज इरशाद फरमाया, इसीलिए उलमा ने कहा ज़ेबरा का गोश्त हलाल है, क्योंकि अल हिमार अल वहशी का लफ्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल नहीं किया। आप इसके तर्जुमे में ज़ेबरा गधे सब कर सकते हैं कि इनके ऊपर एक खतरनाक किस्म का शेर भूखा हुआ जा रहा है, और जब शेर भूखा होता है तो उसकी रफ्तार, उसका हमला और उसका अटैक वो देखने का होता है। फर्रत मिन कसवरा, कसवरा का लफ्ज इरशाद फरमाया, असद नहीं, कसवरा जोश में भरा हुआ ताकतवर भूखा शेर जैसे शिकार कर रहा हो, तो जैसे बिथके हुए गधे भागते हैं तेजी से, ऐसे आज लोग दीन से भाग रहे हैं। किसी शादी में छेड़ दीजिए अब दीनी बातें, उसके बाद देखिए क्या होगा। कहीं किसी दोस्तों की मजलिस में जहाँ दिल लगी लोगों को सूझ रही होगी, वहां जाके दीन की बात छेड़ दीजिए, नमाज की दावत दे दीजिए, देखिए लोगों का क्या असर होगा, कैसे लोग मुंह मोड़ेंगे, कैसे धबक के निकल जाएंगे, कैसे पलट जाएंगे। कहीं किसी दफ्तर में आप जाइए जहाँ लोग अपनी सरकारी नौकरी, अपने मुलाजमत में बिजी है, वहां जाके कहीं आओ हम दीन सिखाते हैं, चलो आओ कुरान मजीद के एक रुकू समझ लें, देखिए आप कैसे बिदक जाएंगे, भड़क जाएंगे, कहेंगे मौसा को अकल नहीं है, बेवक्त बात करते हैं और गलत मकाम पे गुफ्तगू करते हैं, इनको कोई सलीका नहीं है, बेवकूफ है, ना जाने क्या क्या कहेंगे पता नहीं। फरमाया कि जब दीन की बात आती है तो बिदके हुए गधे होते हैं, लेकिन जब आखिरत में नेमतें लेने का मसला आएगा तो तड़पोगे, और वहां दरबार में तुम खड़े रहोगे सिफारिश की लौ लगाए हुए, उम्मीद लगाए हुए। बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन युता सुहफ़न मुनशरा, बल्कि लगता है कि हर शख्स ऐसा चाहता है कि उसके ऊपर सहीफा नाजिल किया जाए, हर एक को सेपरेट सेपरेट। अल्लाह ताला अगर हर एक को सेपरेट सेपरेट सहीफा दे दे तो फिर उसके आज इख्तियार देगा। सोचिए मेरे पास सहीफा आ जाए अल्लाह मियां का खत कि तुम ये करो और उसके बाद मैं न करूं तो छोड़ देगा अल्लाह ताला जिंदा में।
اس کے بعد پھر کیا انسان زندہ رہے گا؟ برباد کر دے گا نا جب اللہ کا راستہ گم ہو جائے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی حکمت ہے، عمومی خطاب ہے، اور اس عمومی خطاب کی وجہ سے لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں لیکن ان کو مہلت مل رہی ہے۔ ڈائریکٹلی خطاب اگر ہو جائے کسی سے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے گزرتے ہوئے ایک صحابی سے کہا ادھر آؤ، وہ 5 منٹ کے بعد آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی دیر کیوں لگا دی بھائی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں 2 گانا پڑھ رہا تھا، 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، نماز ختم کر کے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ادھر آؤ تو نماز نہیں رہ گئی، نماز توڑ کر آنا ہے۔ جب اللہ کے رسول کا آرڈر اتنا اہم ہے کہ نماز نہیں رہ جاتی ہے، فوراً بھاگنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ دے چھوڑ کر دنیا بیٹھ جاؤ مسجد میں، اس کے بعد میں مسجد میں نہ بیٹھوں تو کیا وہ مجھے ہلاک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آپ سوچئے۔ تو انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ ہر ایک کو صحیفہ ملے، لیٹر ملے، خط ہے، گزارش کی جائے آئیے آپ مسجد میں، گزارش کی جائے آئیے آپ خرچ کر، نہیں، عمومی اللہ کی ہدایتیں ہیں۔ اہل ایمان سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، انسانوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ نجات ہے تم میں سے جن کو آگے بڑھنا ہے آگے بڑھے، جن کو آگے نہیں بڑھنا ہے وہ بھگتے پھر آخرت میں سزا۔ اللہ واللہ یخافون الآخرہ، یہی انسان کی کوتاہی ہے، آخرت کا خوف نہیں، احساس نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ کلا انہ تذکرہ، یہ بہت نصیحت کا سامان ہے، آخرت کو یاد رکھو، آخرت کو یاد رکھو۔ مرنے کے بعد سے جو آخرت کی پہلی منزل شروع ہو جاتی ہے قبر، وہاں سے عالم برزخ سے لے کے جہنم تک کی ہولاکیوں کو اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ انہا تذکرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے لوگوں بادروا بالاعمال 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری طرف لپک کر آ رہی ہیں، تم جلدی کرو، کر لو، یہ مت سوچو نماز 2:30 بجے بھی ہے، اذان ہو گئی پڑھ لو فوراً آ جاؤ۔ کوئی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ نیکیوں کو ٹالنے کی عادت نہ ڈالو، سبقت کرو نیکیوں کی طرف۔ ارشاد فرمایا 7 خطرناک چیزیں جو تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، فقر ہے، بھوک پیاس کی اللہ تعالیٰ کی ایک سزا ہے جو تم پہ دے ماری جائے گی، ہو سکتا آزمائش میں پڑ جاؤ، ایسا فقر و فاقہ، دانے دانے کے لیے ترس جاؤ، پھر اس کے بعد سے تمہاری پریشانیاں ایسی ہوں گی کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی مہلت نہیں رہ جائے گی۔ یا ارشاد فرمایا اس کے جسٹ اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، بہت قابل غور ہے، اور غنن مدغین، یا اتنا امیر بنا دے کہ نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے، سوٹ اجازت نہ دے کہ میں نماز پڑھوں، سواری اجازت نہ دے کہ میں نماز پڑھوں، کپڑے میرے ساتھ نہ دے کہ میں نماز پڑھ سکوں، کلب کی ممبرشپ میرے لیے رکاوٹ بن جائے نماز پڑھنے میں، تو فرمایا کہ غنن مدغیا، وہ تمنگیری، وہ امیری جو تم کو باغی بنا دیتی ہے، اس سے بھی ڈرو، ارشاد اس سے بھی ڈرو، اس سے پہلے اللہ کی عبادت کے عادی بن جاؤ، تو پھر وہ امیری بھی آئے گی تو اللہ کی عبادت کے عادی رہو گے۔ ارشاد فرمایا تیسری چیز کہ یا پھر یہ کہ مرضن مفسدہ، آ گیا تھا نا مرض، کسی مرض سے بھی ڈرتے رہو جو تم پہ دے مارا جائے تو پھر نہ نمازوں کے قابل رہ جاؤ، نہ روزے کے قابل رہ جاؤ، بستر پہ پیر رگڑتے رہ جاؤ گے۔ یا ارشاد فرمایا مرض نہیں تو نہیں، حرما مفندہ، اتنے بوڑھے ہو جاؤ، مفند کہتے ہیں کہ مارے بڑھاپے کے اٹھنا بیٹھنا ممکن نہ رہ جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نماز پڑھنا، مسجد کے لیے جانا کنٹرول میں نہ رہ جائے، یہ چیز نہ کہیں دے نہ ماری جائے۔ یا ارشاد فرمایا موت المجاہزہ، موت اس کے بعد تجہیز و تکفین، موت المجاہزہ، یہ تو کفن لائے گا، غسل ہوگا، قبر کھودی جائے گی، اس کے بعد تو کوئی اختیار نہیں۔ یا ارشاد فرمایا ابھی دجال فشر منتظر، اگر تم دجال کا انتظار کر رہے تو سب سے بری چیز ہے، اس کا انتظام نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ سب سے برا انتظار ہے جو دجال کا ہو رہا ہے۔ ابھی ساعت فساعت ودا و امر، یا قیامت کا اگر تم انتظار کر رہے ہو تو بڑی کڑوی گھڑی ہے، ایک تلخ حقیقت ہے۔ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے عبادتیں کر لو، یہ نصیحت ہے تم کو، نوٹس تم کو دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے سبق لے،
جو چاہے عقل کے ناخن لے، جو چاہے اپنے دماغ کو سدھار لے، وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہیں حاصل کر سکتا ہے نصیحت کوئی بھی شخص مگر یہ کہ اللہ کی مشیت ہو۔ اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ مار ڈالے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ کی سنت یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس نے جو سسٹم اپنا رکھا ہے، ان بندوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیتا ہے جو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، بندگی پیدا کرتے ہیں، اللہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، توفیق سے ان کو محروم کر دیتا ہے، جن کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، انانیت ہے، میں پن ہے، کو سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، بندگی جن کے اندر اللہ کے سامنے ٹوٹنے کی ان کے ساری کی صلاحیت نہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو ابو لہب ابو جہل بنا کر چھوڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہوا اہل التقوی، وہ اہل ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، وہ اس بات کا اہل ہے، سزاوار ہے، اس کی ذات اس بات کی سزاوار ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اور دوسروں کے سے ڈر، دوسروں کی رعایت، دوسروں سے گھبرا کے مرے جا رہے ہیں، دنیا کیا بولے گی، لوگ کیا بولیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، سب کو چھوڑ دو، اللہ کیا کہے گا، اللہ کا تقویٰ ہو، وہ اہل، اللہ تعالیٰ اہل ہے کہ اس کے لیے تقویٰ اختیار کیا جائے۔ جب ایک بندہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اور یہ تصور کرے گا، یہ عقیدہ رکھے گا کہ مولا راضی ہو جائے، یہ سب کچھ ہے، مولا کا خوف میری زندگی میں ہو، اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ میری زندگی میں ہو، اور اس سے بغاوت سے میں زندگی بھر بچتا رہوں، یہ کردار جب بندے کا ہوگا تو وہ اہل المغفرت، وہ بھی پھر مغفرت کا سزاوار ہو جائے گا، معاف کرنے والا بن جائے گا، خطاؤں کو، کوتاہیوں کو، اور جو انسانیت کی، بشریت کی وجہ سے غلط فہمیوں سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، کوتاہیاں کمی رہ جاتی ہے عبادتوں میں، نیکیوں میں، وہ سب کی وہ مغفرت فرما دے گا۔ وہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم اصول پر کاربند رہیں، بائیں بائیں بھاگنے کی کوشش نہ کریں، ہیلے بہانے باتیں اور حقیقت کو چھوڑ کر روایات میں کھو کر، خرافات میں کھو کر زندگی بسر نہ کریں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے توحید، حقیقت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، حقیقت کیا ہے نماز، حقیقت کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ دین کی حقیقتیں ہیں۔ پیسے ناپنا، ٹوپیاں گننا، یہ دین نہیں ہے، ڈریس کا کلر دیکھنا، کپڑوں کا رنگ دیکھنا، یہ دین نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ چھوڑ دیا، اپنے لحاظ سے کپڑے پہنو، اپنے لحاظ سے ٹوپی پہنو، اپنے لحاظ سے زندگی بسر کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز، حقیقت یہ ہے کہ انفاق، لہذا یہ اس پر امت آ جائے، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اور قیامت جس کو اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے، دیکھو تمہارے لیے یاد دہانی کا سامان ہے، یاد دہانی کا سامان ہے، وہ کیسے برپا ہوگی، میدان حشر کیسے ہوگا، اور کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پھر جمع کر دے گا، زندگی دوسری کیسے ملے گی، یہ سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔